بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں کہ کل جو تاریخ ہے یہ عمران خان کے حق میں سنہری الفاظوں میں لکھی جائے گی۔ کل کا سورج تو چڑھنے دو، تم سب کو بتاتے پھرو گے عمران خان کی تقریر کا وہ حصہ جو ٹی وی چینلز پر نہیں دکھایا گیا۔ یوٹیوب چینلز پر وہ حصہ موجود ہے، وہ یوٹیوب چینلز بھی بند کر دیا گیا ہے۔ آج کا دن بہت اہم ہے۔ کپتان کی سب کو وارننگ، کپتان کی گرفتاری نہ ہو سکی، حکومت ڈر کی وجہ سے بھاگ گئی ہے، لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ کپتان کی دہشت ہی اتنی ہے، حکومت گھبرا رہی ہے۔ پی ٹی آئی کا ایک اور جلسہ ہو چکا ہے۔ عمران خان کی سونامی مکمل طور پر تیار ہے۔ اب عمران خان کب کال دیں گے؟ حالات کو تصادم کی طرف لے کر جانے کی حکومت پوری کوشش کر رہی ہے۔ عمران خان پر ایف آئی آر کٹوا دی، شہباز گل کی بھوک ہڑتال ہے، پمز ہسپتال کا عملہ پریشان ہے، اب کیا کریں؟ سیکیورٹی کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے، اللہ اپنی مہربانی کرے۔ عمران خان کی ٹیلی تھون سے جمع ہونے والی رقم پورے پاکستان میں سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے استعمال کی جائے گی اور کی جا رہی ہے۔ تمام پاکستان اور اوورسیز پاکستانی بھی ٹیلی تھون میں رقم جمع کروائیں اور اس رقم کو سیلاب متاثرین تک پہنچائی جائے۔ جیسے جیسے پیسہ آئے اس کو تقسیم کیا جائے۔ ٹیلی تھون سے جو فنڈ آئے گا اس کو ثانیہ نشتر دیکھے گی۔ طالبان کا پاکستان پر بڑا الزام، پاکستان نے امریکی ڈرون کو افغانستان تک رسائی دے دی ہے۔ یہ غلام حکومت تو چاہتی ہی یہ ہے کہ ہمارے پڑوسی ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات نہ ہوں، پاکستان کی فضائی حدود افغانستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ طالبان کی وارننگ، الزواری پر حملے کی تحقیقات جاری ہیں، کچھ کی تو لاشیں بھی نہیں ملی، ابھی تک تحقیقات جاری ہیں۔ افغانستان حکومت القاعدہ رہنماؤں کی ہلاکت پر امریکی اور پاکستانی حکام کے ملوث ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ امریکہ کی جانب سے الزواری کی ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا جس پر ایک ڈرون اٹیک ہوا تھا۔ 31 جولائی کو یہ دعویٰ الجزیرہ ٹی وی پر کیا گیا۔ پیپلز پارٹی نے سندھ میں بڑی غلطی کر دی ہے۔ عمران خان کو اہم موقع مل گیا ہے، بہت بڑا ہی موقع مل چکا ہے۔ ایسا سیلاب پاکستان کی تاریخ میں آیا ہی نہیں ہے۔ 2 کروڑ سے بھی زیادہ لوگ گھر سے بے گھر ہو چکے ہیں۔ دل دہلا دینے والے تبصرے ہو رہے ہیں۔ 70 سال کی تاریخ میں مولانا طارق جمیل نے ایسا سیلاب نہیں دیکھا۔ مولانا طارق جمیل کا دل دہلا دینے والا بیان۔ پاکستان کی سلامتی اور مشکل وقت سے نکلنے کے لیے مولانا طارق جمیل کی خصوصی دعا۔ اے اللہ، پاکستانی جس جس جگہ پر پھنسے ہیں ان کی مدد فرما۔ ایسا سیلاب کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہیں آیا، بہت ہی تباہی پھیل رہی ہے۔ پی ٹی آئی نے نواز شریف کی واپسی کی حمایت کر دی ہے۔ عمران خان اگر نااہل ہوئے تو کیا ہوگا؟ تم تو عمران خان کو نااہل کرنے کا سوچو بھی نہ، یہ تو بارود کے ڈھیر پر بیٹھ کر بارود کو آگ لگانے والی بات ہے۔ تم عمران خان کو ہاتھ لگا کر تو دیکھو، تمہارے ہاتھ بھی جل جائیں گے۔ 1 سیکنڈ میں عمران خان بازی پلٹ سکتا ہے۔ عمران خان بازیگر سیاستدان ہے، عمران خان مسیح ہے، مستقبل قریب کا اہم قومی رہنما بھی ہے، پاکستان کا ہر دل عزیز لیڈر بھی ہے۔ جو بھی عمران خان کو ہاتھ لگائے گا وہ اپنا ذمہ دار خود ہوگا، اس کا دماغ بھی کام نہیں کرے گا۔ جیسے قیمہ مشین ہوتی ہے ایسے قیمے بنیں گے۔ جنرل باجوہ اور عمران خان کی ملاقات طے ہو چکی ہے، جلد ہی الیکشن ہوں گے، الیکشن کا اعلان کر دیا جائے گا۔ شہباز شریف پر نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے، شہباز شریف کے ساتھ اب بڑے معاملات ہونے والے ہیں۔ طالبان حکومت کو کپتان کی یاد آ گئی، موجودہ حکومت کو طالبان کی سخت وارننگ جاری۔ ملا عمر کا بیٹا ملا یعقوب افغانستان بارڈر تک پہنچ آیا ہے، ادھر بھی آگ ہے، اس سے بھی نہ چھیڑو۔ امریکہ مدد کو نہیں آئے گا، بس تسلیاں دیتا رہتا ہے۔ امریکہ بھی اب ڈوبنے والا ہے، بہت بڑی بات ہے۔ شہباز گل کی گرفتاری کے بعد عمران خان کا بیان، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ میدان میں آ گیا ہے۔ یہ عمران خان کو جانتے نہیں کہ وہ کیا چیز ہے، اتنا دباؤ ڈالیں گے وہ مزید ڈٹ کر کھڑا ہو جائے گا۔ اگر عمران خان جیل میں گیا تو کیا کیا کرے گا؟ عمران خان سب کا حشر کر دے گا۔ عمران خان کا پلان منظر عام پر ہے،
कप्तान की जुर्रत और हौसला मंदी का मियार सबको पता है। ये सितंबर का महीना बड़ा सितमगर है। इस महीने में एक बहुत बड़ी कुर्बानी होगी। सादा लिबास में मुलव्विस लोग बनी गाला में कौन लोग पहुंच गए हैं। बहुत बड़ा इंकशाफ हो चुका है। हुक्मरानों के इत्तेहाद में दरार की लहर खतरे की घंटी बज चुकी है। अहम सबूत भी सामने आ चुके हैं। कप्तान के हाथ में ये सबूत पहुंच चुके हैं। नफी इमरान खान वाला फार्मूला उल्टा पड़ गया। बाऊजी लंदन में घबरा गए हैं। इत्तेहाद का बड़ा अहम प्लान अगस्त के महीने में पीर पिंजर ने बड़ी खबर बताकर थरथली मचा दी थी। ये वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत के लिए 2022 बड़ा सुनहरा साल है। सब कुछ खत्म हो जाएगा जो भी इमरान खान को नुकसान पहुंचाएगा। कल का मैच बहुत ही दिलचस्प था। श्रीलंका और भारत मध्य मुकाबिल थे। सनसनीखेज मुकाबले में श्रीलंका ने भारत को 6 विकेटों की मदद से हरा दिया है। भारतीय क्रिकेटर अब दिल्ली या मुंबई की टिकट करवाएं और टाइम से वहां से भाग जाएं। बहुत ही भड़के मार रहे थे कि भारत की टीम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। एक छोटी सी टीम ने भारत के पहाड़ जैसे टारगेट को आसानी से मुकम्मल कर लिया और भारतीय बॉलर देखते रह गए। भारतीय बॉलरों की ऐसी धुलाई हुई जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। अब ऐसे लगता है भारतीय टीम एक थर्ड क्लास क्रिकेट टीम बन चुकी है जिसको कोई भी टीम आसानी से हरा सकती है। खैर, इस एशिया कप में भारत का सफर तमाम हो चुका है। लोग तो बोल रहे थे कि फाइनल में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होगा, लेकिन इस बार नतीजा कुछ और लग रहा है। आज भी एक दिलचस्प मैच होगा जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान मध्य मुकाबिल होंगे। पाकिस्तान अगर आज का मैच जीत जाता है तो पाकिस्तान पॉइंट टेबल में आगे आ जाएगा। फिर पाकिस्तान के लिए आसानी हो जाएगी। इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद हमारे साथ है। पाकिस्तान की टीम एशिया कप जीत कर आएगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन कराम, मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए प्रोग्राम ग़ज़वा हिंद पीर पिंजर सरकार की नज़र में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।